بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی، جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کے واقعات کافی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر عزیزوں رشتہ داروں سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پر آمادہ ہیں اور مدینہ میں جا کر اطمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، میری گود میں میرا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلے کے لوگوں نے ابو سلمہ کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ تو جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہماری لڑکی کو لے جائے۔ اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جاتی تو بچہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اسے تم لوگ نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ بنو عبدالاسد تو بچے کو چھین کے لے گئے اور بنو مغیرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ کو چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے خاوند اور بچہ دونوں جدا ہو گئے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا ثواب حاصل کیا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال و اسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپے کا مال و زر چھین کر مدینہ کی طرف جانے دیا۔ سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ مشرکین کو خبر ہو گئی، انہوں نے سیدنا ہشام رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکلیفیں پہنچائی۔ سیدنا عیاش رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے تھے۔ ابو جہل ان کے پیچھے وہیں پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور یہاں لا کر قید کر دیا۔ غرض اس قسم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک دو کر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ وہاں یہ تمام مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ منورہ کے باشندوں یعنی میزبانوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ آئندہ اسی نام سے یہ لوگ تعبیر کیے جائیں گے۔ اب سن 14 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا چند نہایت ہی کمزور و ضعیف لوگ جو ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے باقی تھے، ورنہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور مکہ میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی یعنی اجازت و حکم الہی کے منتظر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہمراہی کے لیے رفیق سفر ہوں گے روک لیا تھا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔